موضوع الدرس في أقسام اليمين وكفارة اليمين سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں قسم اور اس کے کفارے کے بارے میں بیان فرمایا ہے. جیسا کہ ہم پچھلے سبق میں اور آیات میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے قسم کھا لی تھی کہ میں کبھی رات کو نہیں سوؤں گا، کبھی دن میں نہیں کھاؤں گا، کبھی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. تو اللہ کے پیغمبر نے ان کو سختی کی، تنبیہ کی اور فرمایا کہ ایسی قسمیں غلط ہیں، قسمیں توڑ ڈالو اور کفارہ ادا کرو. اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو اس کے لیے حقوق ہیں، وہ سارے حقوق ادا کریں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آج الحمدللہ مسلمان تو ہیں، لیکن جیسے ایک آدمی ہو، اس کی ایک آنکھ ہو تو کہیں گے بھی یہ کانا ہے، ایک ٹانگ ہو تو کہیں گے لنگڑا ہے، ایک بازو ہو تو کہیں گے یہ لنجا ہے، دونوں آنکھیں نہ ہوں تو کہیں گے یہ اندھا ہے. تو ہمارا آج کل کے مسلمان کا بھی یہ عالم ہے کہ ایک آدمی نماز کا پابند ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا پوری، کبھی دے دیا کبھی نہ دیا، کبھی اندازہ کر لیا، حالانکہ زکوٰۃ تو فرض ہے. اس کے لیے تو ہمیں سال کا 1 مہینہ مقرر کرنا ہوگا اور اس میں حساب کریں گے. اس دن جو بھی ہمارے پاس ہے خرچہ نکالنے کے بعد جو زائد ہے اس میں ہم 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے. اسی لیے گھر میں زیور ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ان کی بھی قیمت کر کے 2.5% زکوٰۃ دیں گے. اسی طرح ہم نے اگر کوئی پلاٹ خریدا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یہاں ہم کوئی مارکیٹ بنائیں گے یا دکانیں بنائیں گے یا بیچیں گے، یعنی کاروباری لحاظ، تو اس کی بھی زکوٰۃ دیں گے. اور ہر سال کی مارکیٹ ویلیو دیکھیں گے کہ پچھلے سال اگر قیمت 1 لاکھ تھی تو زکوٰۃ 1 لاکھ پہ، اس سال 2 لاکھ ہو گئی تو زکوٰۃ 2 لاکھ پہ دینی ہے. اسی طرح اگر اللہ نے ہمیں زمین دی ہے تو اس کا عشر دیں گے، یعنی جو بھی پیداوار ہوگی اس کا 10واں حصہ. اور اسی طرح اب ایک آدمی پابندی سے نمازی ہے، پکا نمازی ہے، یعنی ہر نماز جماعت سے پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، پھر وہ بھی تو مسلمان پورا نہ ہوا.
ایک آدمی نے نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو وراثت میں اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیا ہے، تو یہ پھر کون سا اسلام ہے؟ بھائی لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کو اللہ نے ہمارا وارث بنایا ہے، ہم نے تو نہیں بنایا نا۔ پرانے دور کی بات ہے، جب میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں تھے تو یہاں کے ایک بہت بڑے شیخ تھے، بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑا ذی مرتبہ انسان تھے، اور اتنی درد سے وہ قرآن پڑھتے تھے، امام حرم بھی تھے، مصر کے تھے۔ اتنی اللہ نے ان کی آواز میں سوز تھا اور درد تھا، اور جس انداز سے دل کی طرف سے وہ قرآن پڑھتے تھے تو لوگ کئی روتے روتے بے ہوش ہو جاتے، خود بھی روتے تھے اور پورے مبتدی صفوں کے اندر چیخ و فریاد شروع ہو جاتی۔ ایک دن والد صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ میرا بیٹا جو ہے، میرا لڑکا جو ہے، میں نے اس کو پالا پوسا پڑھایا، جوان کیا، شادی کی، لیکن اس نے دوسری شادی کی تمنا کی، تو میں نے جب تحقیق کی تو وہ لڑکی غلط تھی۔ میں نے کہا یہاں شادی نہ کرو، باقی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، جہاں مرضی ہے کرو، یہ لڑکی غلط ہے۔ اس سے وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اور نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں چوری کا سامان رکھوایا خود، اور پھر پولیس کو اطلاع دے کے چھاپا بھی مروایا۔ وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ پولیس میرے گھر میں کیا لینے کے لیے آئی؟ انہوں نے کہا جی آپ کے گھر میں چوری کا سامان۔ میں نے کہا خدا کا خوف کرو۔ یکدم مجھے خیال آیا کہ وہ ایک آدمی صندوق دے گیا تھا رکھنے کے لیے، کہیں اسی میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ میں نے کہا بھی آپ ٹھہرے، میں گھر میں پردے کا اہتمام کرتا ہوں، پھر آپ تلاشی لیں۔ کہتے ہیں میں گیا، مجھے یاد آیا تو اس صندوق پہ میں نے ویسے کپڑا ڈال دیا اور اپنی داڑھی پکڑ کے اللہ کے آگے فریاد کی، مولا اب میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے بے عزت نہ کر، تو جانتا ہے میرا گناہ نہیں۔ کہتے پولیس والے آئے، گھر کا ایک ایک چپا چھان مارا، ایک ایک کپڑا الٹ پلٹ کر دیا، لیکن وہ صندوق کو نظر ہی نہیں آئی۔ اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو کہتے ہیں اس وجہ سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو عاق کر دوں، اپنی جائیداد سے محروم کر دوں، اور اعلان کر دوں اپنی لا تعلقی کا کہ اب میرا وہ بیٹا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اعمال صالح نہیں ہیں۔ اور یہ میں نے مختلف علماء سے فتویٰ لکھوایا ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ اس کو پڑھ کے دستخط کریں۔ والد صاحب نے فرمایا میں نے پڑھ لیا ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے، میری درخواست ہے آپ سے، آپ اپنے بیٹے کو عاق نہ کریں، آپ کو شریعت کی حق ہی نہیں دیتی، آپ بیٹے کو معلوم نہیں کر سکتے۔ آپ کیسے عاق کر سکتے ہیں؟ تو قانون ہے دنیا کا، انگریزوں کا قانون تو ہے کہ اولاد کو عاق کر دیا جائے، لیکن اسلام تو نہیں کہتا ہے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ وہ آپ کا بیٹا ہے، نالائق ہے، برا ہے، آپ کو تکلیف پہنچائی، لیکن میں کہتا ہوں آپ اس کو معاف کر دیں۔ اگر آپ نے اس کو معاف نہ کیا تو برباد ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے، کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے میرا خیال نہیں کیا۔ میں نے کہا تو خیال کی بات نہیں، شریعت کی بات ہے، آپ اس کو محروم نہیں کر سکتے، اولاد گندی ہو یا اچھی۔
کہتے ہیں اللہ کی شان ہے، 3-4 مہینے کے بعد آئے میرے پاس، میرے گھر میں آئے اور مٹھائی بھی لائے. کہنے لگے مولوی صاحب اللہ آپ کی جزائے خیر دے، آپ نے جو مجھے فرمایا تھا میں نے اس پہ عمل کیا اور میں نے بیٹے کو خط لکھا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور میں جب مصر گیا تو ان کے لیے کپڑے بھی لے گیا، ہدایہ بھی لے گیا، اس کی دونوں بیویوں کے لیے چیزیں لے گیا. تو آؤ میرے پاؤں پہ گر گیا اور معافی مانگی اور روتا رہا، اور اس کے بعد اب اس نے داڑھی رکھ لی ہے. عالم تو وہ پہلے بھی تھا، اب اس نے دین کا کام بھی شروع کر دیا ہے ماشاءاللہ. تو میں آپ پر اتنا خوش ہوا کہ اگر میں اس کو حق کر دیتا تو ہمیشہ کے لیے بچہ کٹ جاتا نا. میں نے کہا اولاد اولاد ہوتی ہے، اولادنا اکبادنا. یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، جن میں 9 بیٹوں نے اتنا بڑا باپ کو ستایا کہ باپ سال ہر سال یوسف علیہ السلام کو روتے رہے. اپنے بھائی کو جا کے کنویں میں ڈال دیا، اپنے بھائی کو جا کے کھوٹے پیسوں میں بیچ دیا، اپنے بھائی کو مصر کے بازار میں نیلام کرایا گیا، غلام بنایا گیا اور عزیز کے گھر میں رہا. سبب تو وہی بھائی تھے نا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے ان کو گھر سے تو نہیں نکالا، ان کو آگ تو نہیں کیا. جب انہوں نے آ کر اپنے والد سے اعتراف جرم کیا کہ ابا جان ہم سے غلطی ہوئی ہے، باپ بھی معاف کر دیں اور اللہ سے بھی معافی مانگے، فرمایا سوف استغفر لکم، میں تمہارے لیے اللہ سے بخشش بھی مانگوں. یا یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ نبی کا بیٹا نبی اور اس کو غلام بنا کے بیچ ڈالا جائے، اور پھر وہ جیل کاٹے بے گناہ. لیکن جب بھائیوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے آپ سے زیادتی کی، فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد میں تمہیں کوئی تانا بھی نہیں دوں گا، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اسی لیے علماء نے اور مفسرین نے اللہ کے قرآن سے یہ موتی چنے ہیں اور نکالے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور اللہ کے اس حکم کے مطابق یہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، سب نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، کہ ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں. آج میرا خواب سچا ہو گیا، تعبیر مکمل ہو گئی. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، اور اللہ نے مجھ پہ کتنا احسان کیا، مجھے جیل سے نکال کے تخت پہ بٹھایا اور آپ کو بھی اپنے دیہات سے اپنے وطن سے لے کے مصر میں لا کے مجھے ملا دیا، ہمارا خاندان بھی مکمل ہو گیا. تو انہوں نے 2 باتیں کی کہ اللہ کا احسان ہے کہ جیل سے نکالا، اور یہ بھی احسان ہے کہ وہ آپ کو لے آئے. حالانکہ یوسف علیہ السلام کو تو قصہ ابتدا سے سنانا چاہیے تھا کہ ابا جان جب بھائی مجھے لے گئے میں نے بڑی منتیں کی، میں بڑا روتا رہا لیکن انہوں نے رحم نہیں کیا، مجھے کنویں میں پھینک دیا. بات تو وہاں سے شروع کرنی تھی نا، اتنی مدت کے بعد جب باپ بیٹا ملے تھے تو سارا قصہ سنا تھے نا.
لیکن وہاں سے بات شروع نہیں کی. کیوں؟ اگر میں وہاں سے بات کروں تو بھائیوں کو تانا لگے گا، اور میں وعدہ کر چکا ہوں کہ تم کو تانا بھی نہیں دوں گا، اس لیے بات ہی چھوڑ دی. کیوں؟ وہ تو پھر بھائیوں کا نام آتا نا کس نے پھینکا. اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ مجھے جیل میں ڈالا گیا، بلکہ فرمایا اخرجنی من السجن، اللہ کا احسان ہے جس نے مجھے جیل سے نکالا. اگر جیل میں ڈالنے کا ذکر کرتے تو امراۃ العزیز کا واقعہ بھی آتا کہ اس عورت نے کیسے جال بچھایا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ ذکر بھی نہیں کیا کہ جن کے گھر میں پلا بڑا اب ان کو تانا دوں. یہ شان ہے پیغمبر، معاف کر دیا، بات ہی ختم. اور میرے آقا نے رحمت دو عالم حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کعبے میں کھڑے ہیں، اور سارے مکے کے سردار آج قیدی بن کے سامنے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا مکے والوں بتاؤ آج میں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کروں. کون سا ظلم ہے جو تم نے نہیں کیا؟ کون سا تیر ہے جو تم نے نہیں چلایا؟ میرے صحابہ کو انگاروں پہ لٹایا، پھانسیوں پہ چڑھایا، میرے صحابہ کو شہید کیا، ان کے بدن میں کانٹے چبھوئے، میرے راستے میں کانٹے بچھائے، مجھے مکے سے نکلنے پہ مجبور کیا. کون سا جرم ہے تمہارا شمار کرو، بتاؤ آج کیا فیصلہ کرو، کون سی سزا چاہتے ہو؟ قریش بھی تو سمجھدار تھے، سردار تھے، کہنے لگے اخن کریم، میرے مدنی آپ ہمارے مخالف ہیں، ہم آپ کے دشمن ہیں، لیکن ہیں تو آپ کے بھائی، رشتے دار تو ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بھی بھائی بن کے فیصلہ کریں گے. حضور نے فرمایا آج میں بھی وہ فیصلہ کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کیا تھا. لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، مکے والو جاؤ آزاد ہو، آج کے بعد میں تمہیں گلا بھی نہیں دوں گا کہ میرے ساتھ کیا کیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ میں نے جی اولاد کو آپ محروم نہیں کر سکتے. اور ہمارے ہاں یہ رواج ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 70% لوگ جو صاحب جائیداد ہیں وہ کبھی اپنی لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ جی ہم نے بیٹی کو پالا پوسا پڑھایا، اس کی شادی کی، اور اس کی جہیز میں ہم نے 10 لاکھ روپے خرچ کر دی. جہیز کا کیا تعلق ہے وراثت سے؟ جہیز دی ہے تم نے، مہربانی ہے، نہ دو. یہ وراثت تو اس کو اللہ نے دی ہے، آپ نے تو نہیں دی. تو اب ہے مسلمان، نماز بھی پڑھتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، بیٹی کا حق کھا گیا. ہے مسلمان ماشاءاللہ، اپنی بیوی کی حق المہر آج تک ادا نہیں کی، اور بعض فقہا کے نزدیک تو بیوی کے ساتھ جانا بھی جائز نہیں جب تک حق المہر ادا نہ کرو. یہ کیسا اسلام؟ وہی ہے نا، کوئی کانا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی اندھا ہے، پورا اسلام نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے تاجر ہیں اور انتہائی نیک ہیں، تہجد گزار ہیں، شب بیدار ہیں، اور ہر سال 2 آدمی 4 آدمی 5 آدمی عمرے میں بھی بھیجتے ہیں. کاروبار سارا سود کا کرتے ہیں بینک سے. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ
انہیں کسی سے قرضہ لینا تھا، اتفاقاً اس گلی سے جو گزرے تو اس کی کنڈی کھٹکھٹا کے، گرمی کا زمانہ تھا، دھوپ میں کھڑے ہو گئے، گھر والا بیچارہ دوڑ کے نکلا، دیکھا امام صاحب کھڑے، انہوں نے کہا حضرت یہ کیا ظلم کیا آپ نے؟ کم سے کم میرے دروازے کا جو گیٹ بنا ہوا ہے اس کا سائے میں کھڑے ہو جاتے، دھوپ میں کھڑے ہیں۔ فرمایا بھائی میں نے آپ سے قرضہ لینا ہے تو آپ کی دیوار کے سائے کا فائدہ اٹھانا، اللہ اگر قیامت میں سود سمجھ کے پکڑ لے تو میں کیا جواب دوں گا کہ تم نے نفع کیوں اٹھایا؟ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ مثلا مجھ سے ایک دوست انہوں نے قرضہ لیا ہے، میں سڑک پہ کھڑا تھا، یہ کار میں گزرے، انہوں نے کہا استاد جی آ جائیں میں آپ کو گھر پہنچا دوں۔ فقہا نے لکھا ہے اگر قرضے دینے سے پہلے بھی پہنچاتا تھا تو اب تو اس کی گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اور اگر پہلے نہیں پہنچاتا تھا اس کا مطلب ہے قرضے کے شرم سے بٹھا رہا ہے، ناجائز ہے بیٹھنا۔ دیکھو نا وجہ کیا ہے آخر کہ آج اتنا علم ہے جو صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں بھی نہیں تھا۔ یہ سیاست و حدیث کی کتابیں کب لکھی گئیں؟ یعنی آج اتنا علم ہے کہ صرف اندلس کے یعنی کتب خانوں میں جو ہماری کتابیں پڑھی تھیں، جب ان کو تاتاریوں نے لوٹا اور دریاؤں میں ڈالا تو دریاؤں میں پل بن گئے کتابوں کے، لوگ ان سے گزرتے رہے اور دریاؤں کے پانی سیاہ ہو گئے۔ یورپ نے سارا علم جو ہے اندلس کے کتب خانوں سے حاصل کیا، جس کا وہ آج اعتراف کرتے ہیں۔ اتنا علم ہے، اتنی صحافت ہے، اتنی اخبار ہیں، اتنے تجزیہ نگار ہیں، اتنے قلم کار ہیں، اتنے مسجدیں ہیں، اتنے مدرسے ہیں، لیکن اسلام وہ نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی اسلام کو تو اور بڑھنا چاہیے تھا نا۔ حضور کے زمانے میں تو کوئی لکڑی پہ لکھتا تھا، کوئی چمڑے کے ٹکڑے پہ لکھا جاتا تھا، کوئی پتھر پہ لکھ لیتا تھا، نہ پریس تھے، نہ کتابیں تھیں، نہ اخباریں تھیں، نہ چھپا ہوا قرآن ملتا تھا۔ آج تو جناب آپ کے پاس ڈیجیٹل آ گئے ہیں، ٹیلی فون ہے، آئی پیڈ ہے، قرآن بما ترجمے کے فیڈ ہے موجود ہے، اور کئی ترجمے موجود ہیں۔ مکتبہ شاملہ دیکھیں، اس میں 60,000 کتابیں فیڈ ہو چکی ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ مسلمان نہ دنیا میں ترقی کر رہا ہے نہ دین میں ترقی کر رہا ہے۔ دنیا میں بھی ہم ذلیل ہیں، ہم اگر کاشتکار ہیں تو ہم نے دوائی بھی باہر سے لینی ہے، کھاد بھی باہر سے لینی ہے، ٹریکٹر بھی باہر سے لینا ہے، بیج بھی باہر سے لینا ہے۔ ہمارا پھر ہے کیا؟ اگر ہم تاجر ہیں تو جتنا چیز ہے اس کا اصل مٹیریل جو ہے سب ہم نے باہر سے لینا ہے۔ ہم نے ملیں لگانی ہے، مشین بھی باہر سے لینی ہے، انجینئر باہر سے لینے ہیں، ٹیکنیکل لوگ جو ہیں وہ باہر سے لینے ہیں۔ ہم بیمار ہو جائیں، ہم نے اپنا بلڈ ٹیسٹ کرانا ہو، اس کے لیے بھی ہم باہر کی لیبارٹریوں کے محتاج ہیں۔ تو نہ ہم میں علم ہے نہ عمل ہے، اور اتنے وسائل عام ہونے کے باوجود وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہیں رہے، ہم اللہ کے فرمان پہ نہیں چلے، حضور کی اتباع نہیں کی۔ ہم نے نام تو چوم لیا اور 12 ربیع الاول کو ہم نے میلاد بھی منا لیا، جھنڈیاں بھی لگا لی، کبھی کبھی جلوس بھی نکال لیا۔ اب تو ماشاءاللہ خیر روضہ شریف بھی خود بنا کے وہیں رکھ دیتے ہیں، کعبہ شریف بھی وہیں رکھ دیتے ہیں، اب تو سارا کام انہوں نے وہی کر لیا ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اس کے باوجود نہ وہ حج میں تڑپ ہے، نہ طواف میں وہ تڑپ ہے، نہ عمرے میں وہ تڑپ ہے، نہ مدینے جانے میں وہ تڑپ ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچو نا اس بات کو۔
ابھی آپ عمرے پہ آئے، ایمان سے کہیں کتنے دفعہ آپ کو طواف میں یا ملتزم پہ رونا آیا ہے؟ کتنی دفعہ دعا مانگتے ہوئے آپ کی چیخیں نکل گئیں؟ کتنے دفعہ آپ نے مدینے کے سفر میں آپ کو رونا آیا، حضور کے روضہ مبارک کو دیکھ کے آپ کو رونا آیا ہو، جنت البقیع میں، شہدائے احد پہ، مسجد قباء میں، قبلتین، کس جگہ؟ وجہ کیا ہے کہ دلوں پہ زنگ لگ گیا، میل لگ گیا ہے، اثر ہی نہیں ہوتا۔ شیشہ ہو نا، بڑا قیمتی شیشہ، اس پہ زنگ لگ جائے آپ کو چہرہ صاف نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے۔ ہم دعائیں بھی پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اندر ہی نہیں جاتی، زبان سے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھ، وجہ کیا ہے؟ وہ وہی وجہ ہے کہ مسلمان کامل نہیں ہے۔ عبادت ہے، ذوق نہیں ہے۔ قرآن پڑھتا ہے، معنی میں تدبر اور تفکر اور سوچ نہیں ہے۔ حضور کا نام چومتا ہے لیکن حضور کی سنت پہ عمل نہیں کرتا۔ مدینے والے سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے لیکن حضور کے روضے پہ اس طرح پھروا کے، ٹائی لگا کے، سوٹ پہن کے کھڑا ہوتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ جانے ہم کہاں جائیں گے۔ اسلام تو اس کا نام ہے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ اعطِ کل ذی حق حقہ، فرمایا خبردار ہر حق کا حق ادا کرو۔ بیوی کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی حق ہے، تیرے آنکھوں کا بھی حق ہے، تیرے نفس کا بھی حق ہے۔ اور میں یہ کیا ماننا ہے کہ تم ساری رات جاگو گے؟ میں انا اقوم و انام، میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں اپنی بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، اور اگر اچھا گوشت ملے تو میں کھاتا ہوں، اچھی غذا ملے تو میں کھاتا ہوں، نہ ملے تو میں صبر کرتا ہوں۔ تم کون ہو قسم کھانے والے کہ ہم جناب بیوی کے پاس؟ اللہ خبردار، اسلام نہیں ہے، اپنی قسمیں توڑو اور قسموں کا کفارہ ادا کرو۔ اب ہم قسموں کی ان آیات میں جو آج ہم نے پڑھی ہے، اس میں ہم ان قسموں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ یاد رکھو، قسم 3 قسم پہ ہوتی ہے۔ ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں یمین لغو، ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں یمین غموس، اور ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں یمین منعقدہ۔ تو یاد رکھو، قسم جو ہے 3 قسم۔ یمین لغو جو ہے وہ تو یہ ہوتی ہے کہ جیسے بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، ہر بات میں کہتے ہیں او یار اللہ کی قسم، او بلّہ ہے، او یار بلّہ ہے، یا بلّہ تلّہ ہے۔ تو یہ لغو ہے، یہ قسم نہیں شمار ہوگی اللہ کے ہاں۔ یہ یمین لغو ہے، اس کی عادت بن گئی۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا گالی دینے کی، ملیں گے تو ایک دوسرے کو گالیاں دیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے قسم کھانے کی، یار خدا کی قسم، یار اللہ کی قسم، یار میں خدا کی قسم کھا رہا ہوں، یار میں اولاد کی قسم کھا۔ یہ لغو باتیں ہیں، اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں یمین لغو۔ ایک ہوتی ہے یمین غموس۔ غموس کا معنی ڈوبنا، یعنی گناہوں میں ڈوبا دینے والی قسم، کہ جھوٹی قسم کھا لی، یعنی جان کے اس کو پتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوا لیکن کہتا ہے نہیں جو اللہ کی قسم ہے ہوا ہے۔ یہ غموس ہے، جھوٹ ہے، یہ اس کو گناہوں میں ڈبو رہی ہے، توبہ نہیں کرے گا تو مارا جائے گا۔ اور ایک ہوتی یمین منعقدہ، کیا مانا کہ بالکل دل دماغ سے متفق ہو کہ اس نے قسم کھائی ہے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔
یہ قرآن میں 2 جگہ لفظ آیا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں اس لغو یمین پہ تو نہیں پکڑیں گے، لیکن جو تم نے دل کے ساتھ سوچ سمجھ کے قسم کھائی ہے اس پر تمہارا حساب ہوگا۔ اور سورۃ مائدہ میں فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اللہ تمہیں ان قسموں میں پکڑیں گے جو تم نے بالکل یقین تیقن کے ساتھ سمجھ کے قسم کھائی ہے۔ اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے، یاد رکھو کہ اگر تم قسم کھا بیٹھے ہو کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں بھائی تیرے گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یا اللہ کی قسم ہے میں اب بیوی کے ساتھ مباشرت نہیں کروں گا، یا اللہ کی قسم ہے میں آج کے بعد اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں، تو ایسی قسم کے بارے میں حکم ہے کہ توڑ دو، کیونکہ اللہ کے نیک کام سے روک رہے ہو۔ بیوی کا حق جو ہے تم پر شریعتاً حق ہے، کون سا تم احسان کر رہے ہو؟ وہ تو شرعاً حق ہے تمہارے اوپر۔ وہ جیسے ایک بی بی نے حضرت عمر سے امیر المؤمنین کے زمانہ خلافت میں آ کے درخواست دی کہ ان زوجی یصوم النہار و یقوم اللیل، کہ امیر المومنین میرا خامن جو ہے دن میں روزے رکھتا ہے، رات کو ساری رات تہجد پڑھتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا نعم الزوج، تمہارا خامن تو بہت اچھا آدمی ہے، پھر بڑا نیک آدمی ہے۔ وہ بیچاری ہٹ گئی۔ حضرت ابن عباس یا حضرت ابی ابن کعب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین تم نے تو اس بی بی کی بات ہی نہیں سمجھی، وہ تو خامن کی شکایت کرنے آئی تھی اور ہم نے تعریف کر کے اس کو بھگا دیا کہ تمہارا خامن بڑا اچھا آدمی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں شکایت تو نہیں کر رہی تھی، وہ تو کہتی ماشاءاللہ روزانہ روزہ رکھتا ہے تہجد۔ انہوں نے کہا یہی تو وہ کہہ رہی تھی کہ حضرت اتنے صوفی ہو گئے ہیں کہ میرے حقوق ادا نہیں کرتے، یا روزے میں ہیں یا نماز میں ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ دین کا حیضہ ہو جاتا ہے، بیوی پڑھی ہے تو پڑھی ہے، میں ابھی دین کے کام میں لگا ہوں، تو گھر والی کے ساتھ رہنا بے دینی ہے۔ یہ بھی ناجائز ہے۔ آئے گئے دین کے لیے گئے ہو 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے، حضرت عمر 6 مہینے تک اجازت دیتے تھے، لیکن اس کے بعد پھر آ کے اپنی بیویوں کی خیال رکھو۔ تو انہوں نے کہا اس نے شکایت کی ہے حضرت۔ انہوں نے کہا اچھا تو چلو بلاؤ اس کو، اس بیوی کو بھی بلاؤ، اس کے خاوند کو بھی بلاؤ، اور اس کا فیصلہ بھی اب تم کرو، میں نے تو اس کا مقدمہ ہی نہیں سمجھا تو فیصلہ کیا کروں۔ وہ دونوں آ گئے تو حضرت نے پوچھا اس کے خاوند سے کہ ہاں جناب کیا خیال ہے تمہارا، سنا ہے کہ تم دن میں روزے رکھتے ہو۔ نے کہا حضرت چھوٹی سی عمر ہے، اللہ کے لیے ہم نے کون سی نیکی کی ہے، اس لیے میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے دن میں روزے رکھوں گا اور رات کو تہجد پڑھتا رہوں گا، بس تھوڑا سا سو لیا تھوڑا سا لقمہ کھا لیا۔ تو اب گھر میں کہ بیوی کا بھی حق ادا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو نماز روزے سے فراغت ہی نہیں ہے، بیوی کا کتنا حق ہے؟ یہ بھی کوئی شریعت کا مسئلہ ہے کہ بیوی کہتے ہیں دن کے بعد حق؟ انہوں نے فرمایا تم قرآن پڑھے ہوئے ہو؟ ہاں میں پڑھا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ نے ایک آدمی کو کتنی بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے؟ انہوں نے کہا 4۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر 4 بیویاں ہوں تو ہر 3 دن کے بعد اس کا نمبر آئے گا، تو 3 دن جناب صبح بنا کریں، تہجد پڑھا کریں، روزے رکھا کریں، 4تھا دن بیوی کو دیا کریں، ایک دن اس کا حق ادا کیا کریں، اس کا بھی حق ہے کلام کو۔ اس لیے یاد رکھیں ایسی قسم اگر کھا بیٹھو اللہ نہ کرے تو وہ توڑ ڈال۔ اب قسم توڑ دی ہے، اچھا یہ
جو لوگوں نے بنا رکھا ہے اور یار قسم کھا دو کفارہ دے دیں، یہ غلط بات ہے شریف آدمی. جھوٹی قسم کھانا تو اللہ کا عذاب کا مستحق ہے، کبھی نہیں کھانی چاہیے. اگر غلطی کی ہے توبہ کرے، اس کا تو کوئی کفارہ نہیں. کفارہ یہ ہے کہ اگر تم نے اچھے کام کو نہ کرنے کے لیے قسم کھا لی ہے، اب اس قسم کو توڑ دو، فلیات خیر منہا، اور اچھا کام کرو، فلیکفرھا، اس کا کفارہ ادا کرو. یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ جو مرضی ہے قسم کھاؤ جی کفارہ دے دیں گے. کیسے کفارہ دے دو گے؟ جھوٹی قسم کا تو کوئی کفارہ نہیں، وہ تو یمین الغموس ہے، وہ تو گناہ میں غرق کرنے والی ہے. اچھا اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ یا تو جناب آپ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور 2 وقت کا کھانا کھلائیں، یا ایک فقیر کو 60 دن تک کھانا کھلاتے رہیں تو ایک ہی بات ہے، یا 60 مسکینوں کو 1.25 سے گندم کے حساب سے جو صدقہ فطر ہوتا ہے اتنا دے دے پھر بھی ادا ہو گیا. اچھا یا یہ ہے کہ تم اپنی گردن آزاد کرو. کیا مانا؟ کوئی غلام آزاد کرو. غلام ہے، کنیز ہے، باندی ہے، مملوکہ ہے، اس کو آزاد کر دو تو کفارہ ہو جائے گا. لیکن یاد رکھو اس میں فرق ہے. ایک کفارہ زہار ہے کہ کسی نے اپنی بیویوں کو کہہ دیا انت علیہ کا ظہر امی، تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پشت ہے، تو وہ حرام ہو جاتی ہے بیوی. اس کا کفارہ بھی یہی ہے، یا غلام آزاد کرے، یا 60 دن روزہ رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو وہاں بھی غلام آزاد کرنا ہے. اچھا کسی کو اگر قتل کیا ہے اس میں بھی غلام آزاد کرنا ہے. لیکن اب ایک بات کو سمجھو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ غلام مسلمان ہو یا کافر ہو آزاد کرنے سے کفارہ ہو جاتا ہے. اور نہیں، وہ شرط کرتے ہیں کہ وہ غلام مسلمان ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں مقید ہے وہاں مقید ہے، جہاں مطلق ہے وہاں مطلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ کفارہ ظہار اور وہاں پر باقاعدہ رقبۃ مؤمنۃ، وہاں ایمان کی شرط ہے. تو جہاں ایمان کی شرط ہے وہاں تو جب تک آپ مسلمان یا مومن غلام آزاد نہیں کریں گے آپ کا کفارہ نہیں ہوگا. لیکن جہاں مطلق ہے، جہاں پابندی نہیں ہے آگے، جیسے قسم کا کفارہ ہے، تو اس میں چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو ادا ہو جائے گا. امام صاحب کی بڑی باریک نظر ہے نا. وہ کہتے ہیں جہاں قرآن نے قید لگا دی ہے رقبۃ مؤمنۃ تو وہاں مسلمان ہو، اور جہاں قرآن نے قید ہی نہیں لگائی مطلق ہے. جب مطلق ہے تو ٹھیک ہے، پھر مسلمان ہو یا کافر ہو. اچھا دوسری بات آپ سمجھیں کہ کفارہ جو ہے وہ حانس ہونے کے بعد ادا کریں گے یا پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حانس ہی نہیں ہوا تو کفارہ کس بات کا ہے؟ وقت ہی نہیں آیا تو نماز کیسے پڑھے؟ کہ وہ اگر اس سے وہ غلطی ہوگی تو کفارہ دے گا نا، اگر ہوئی نہیں ہے تو پہلے کیسے کفارہ ادا کر دیں. اور تیسری بات یہاں یہ ہے
اللہ نے فرمایا اذا حلفتم، اگر قسمیں کھاؤ تو فاحفظوا ایمانکم، پھر اپنے قسموں کی حفاظت کیا کرو، قسموں کو مذاق نہ بنایا کرو، قسموں کو تلاعب نہ کیا کرو، اور سب سے پہلے تو قسم نہ کھایا کرو، اگر کھانی پڑے پھر اس کی حفاظت کرو، لیکن اچھے کام کو نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھو، کفارہ ادا کرو، واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ سرمے کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے تجلی دکھائی تھی اور پہاڑ پہ تجلی ڈالی تھی تو وہ پہاڑ جو تھا وہ سرما بن گیا، اور وہی سرما جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ فلما رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرائیں۔ آپ نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ پہ نظر رکھو، فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه جعله دكا فخر موسى صعقا، جب اللہ نے تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ یہ تو کہیں نہیں کہ سرما بن گیا، یہ بس لوگ گھڑ لیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے مسائل لے کے آتے ہیں۔ اور پھر سرما تو سینکڑوں قسم کا ہوتا ہے، وہ سارے سینکڑوں قسم کے پہاڑ جو تھے وہ ٹوٹ گئے تھے۔ حضور پاک تو اس میں جو استعمال فرماتے تھے جو ہلکے بھورے رنگ کا ہوتا ہے، وہ تو وہاں تھا ہی نہیں، وہ تو حجاز کا پہاڑ ہے۔ یہ ساری قصے ہیں، کہانیاں ہیں۔ اچھا، اللہ کی شان ہے کہ طور تو ایک تجلی بھی برداشت نہ کر سکا، یہ کعبے کی شان ہے جس میں ہر وقت اللہ کی تجلی ہے اور وہ آج تک نہیں پھٹا، برداشت کر رہا۔ ہم اس دیوار کو سجدہ تھوڑا کرتے ہیں، ہم تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ کی تجلی گاہ ہے، اللہ کا گھر تو نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال اگر آپ کو شوق ہے تو وہاں چلے جائیں، آج بھی کوہ طور جو ہے طور سینا کے نام سے موجود ہے، وہ پہاڑ وہاں جا کے ڈھونڈ لو، اس کے پتھر لے آؤ، اس کو پیس کے سرما بناؤ، انشاءاللہ ہفتے کے اندر اندر اندھے ہو جاؤ گے اللہ کی رحمت سے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گیا تو اندھے تو آپ ہی ہو جائیں گے۔ اسلامی بینک اور کمرشل بینک میں کیا فرق ہے میرا بھائی؟ تم چھوٹی چھوٹی باتوں، سب سے بہتر بات یہ ہے کہ اسلامی اقتصاد پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا، وہ کتابیں بنوا کے پڑھ لو، تمہیں فرق سمجھ آئے گا۔ اسلامی بینک جو ہوتے ہیں وہ مزاربت، مشارکت، مرابحت پہ کام کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہر آپ کا پیسہ اس شیئر میں ڈالتے ہیں، اس کمپنی میں ڈالتے ہیں جن کا کاروبار حلال ہوتا ہے۔ مثلا میرا پیسہ پڑا ہے 10 لاکھ بینک میں، انہوں نے شراب کی فیکٹری میں لگایا ہوا ہے، تو پھر میرے لیے کہاں سے حلال ہو گیا؟ انہوں نے سگریٹ کے بنانے میں لگوایا ہوا ہے، مسلمان بینک تو ایسا نہیں کرے گا، وہ تو وہاں لگائے گا جو چیز حلال ہوگی، جو حرام ہوگی لگائے گا ہی نہیں۔ پھر وہاں نفع کی حد نہیں ہوگی، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، گھاٹا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو بینک ہے ان کا تو فکس ہے کہ ان کو چاہے گھاٹا بھی ہو جائے تمہیں تو پورا دیں گے نا۔ باقی بہتر یہی ہے کہ اقتصادیات اسلام پہ حضرت تقی عثمانی مدد اللہ نے بڑی اچھی اچھی کتابیں لکھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں، وہ پڑھیں تو آپ کو سب سمجھ آئے گی۔ کہتے گندم کی فصل کو تیار ہوئے ابھی 4-5 مہینے لیٹ تھی، جب وہ ریٹ مقرر کر دیتے، بالکل غلط ہے، یہ تو گورنمنٹ کا مقرر کر دیتے ہیں نا، یہ تو نہیں کہتے کہ یہ گندم جو مولوی مکی کے کھیت میں کھڑی ہے اس کو اس قیمت پہ دے رہے، وہ تو ایک مطلق ریٹ ہے تاکہ آخر کسی ریٹ پہ تو بیچنی ہے نا، اور گورنمنٹ نے خود بھی خریدنی ہے نا۔
روضہ رسول پاک پہ درود جو دور سے پڑھا جائے وہ پہنچایا جاتا ہے، اور جو صلاۃ و سلام روضہ مبارک پہ سامنے جا کے پڑھے حضور سنتے ہیں۔ بہرحال وہاں کوئی عالم کہہ رہے تھے نہیں سنتے، ان کی نہیں سنتے ہوں گے، ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں۔ یہ کل خانی 40واں بدعتیں ہیں۔ انہوں نے کہا بالکل، جلسہ سیرت النبی، وہ اس کے لیے کوئی تعین تو نہیں ہوگی نا کہ سیرت النبی صرف 12 کو ہوگا، آگے پیچھے نہیں ہوگا، وہ سارے سال ہوتے ہیں، تم بھی سارا سال کرو، ہم نہیں منع کرتے۔ یہ بہانے کیوں بناتے ہو؟ قرآن پیش کرو، حدیث پیش کرو، عقیدے کی بات ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ فلانا مولوی بھی جلسہ کرتا ہے؟ میں انڈیا سے آیا ہوں، وہاں پر جادو وغیرہ بہت ہوتا ہے، اس کا بچنے کا حل یہی ہے کہ گھر میں سورۃ البقرہ پڑھا کرو، سارے گھر والے اکٹھے بیٹھ کے پارٹیاں 2 رکوع کرو گے پوری ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے گھر میں بھی چھڑکا کرو اور وہی پانی پیا کرو، اور آخری جو صورتیں ہیں قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس، یہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر کے بدن پہ پھیر دیا کرو، اللہ محفوظ رکھے گا۔ پھر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حضرت خالد مجید کے اسلام لانے کا کوئی خاص واقعہ نہیں، حاضر ہوئے اسلام لے آئے۔ میں نے اپنی والدہ کو عمرہ کرانا ہے، واپسی پہ میں والدہ کو بھیج دوں گا لیکن ساتھ نہیں جاؤں گا، کوئی بات نہیں۔ داڑھی اگر ایک مشت کم ہو تو سنت کے خلاف۔ کہتے ہیں کہ میں اگر داڑھی لمبی رکھوں تو پولیس والے تنگ کرتے ہیں۔ آپ اس ملک میں رہیں جہاں پولیس والے تنگ نہ کریں، جہاں اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہو، رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس جگہ کو چھوڑ دو۔ والدین اپنے لڑکے لڑکیوں کی تربیت کیسے کریں؟ پہلے ان کی خود ہو چکی ہے، نہیں ہو چکی ہے تو لڑکوں کو دینی مدارس میں داخل کریں، لڑکیوں کو بھی اب ماشاءاللہ بنات کے بڑے اچھے اچھے مدرسے ہیں۔ خاندانی منصوبہ بندی بالکل حرام ہے۔ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے یہی ہے، آخری صورتیں پڑھ کے دم کر دی، فاتحہ پڑھ کے دم کر دی، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دی۔ مقام ملتزم حجر اسود سے لے کر اللہ کے گھر کی چوکٹ تک جو درمیان میں یہ جگہ ہے یہ ملتزم ہے، اور یہاں جو آدمی کھڑے ہو کر دعا مانگے اور وہ دعا خلاف شریعت نہ ہو تو ضرور منظور ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ذمہ نمازیں قضا ہیں، ہر فرض کے بعد ہم نفلیں نہ پڑھیں اور قضا نمازیں، وہ زیادہ بہتر ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ملے گا، وہ تو فرض کا ثواب ملے گا نا۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ اس لڑکی سے نکاح کر لو، کر لو جا کے، کسی نے منع تو نہیں کیا، جا کے کر لو نا۔ اگر زیادہ ہوں تو پھر میری ریکویسٹ بھی پیش کر دینا۔ خواب میں دیکھا تھا اس لڑکی سے نکاح کر لو، پہلے لڑکی تو ڈھونڈو، جب جاؤ گے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تمہاری مالش کریں گے وہ۔ خواب سے کچھ نہیں ہوتا، خواب سے نکاح نہیں ہوتے۔ حرمین الشریفین کی نماز کی صفوں میں بھی اتصال ضروری ہے۔ یہ جو صفیں اتصال نہیں کرتے یہ گناہ ہے، صفیں ملانی چاہیے۔ ایک ہے مجبوری، اب دیکھیں نا جیسے درمیان میں کام ہو رہا ہے تو صاف بات ہے کہ دیوار آ گئی تو اس کے بعد صفیں ہوں گی نا، یہ مجبوریاں ہیں۔ مجبوری نہ ہو تو پھر اتصال ضروری ہے۔
ہوٹل کی مسجد میں امام صاحب کی داڑھی چھوٹی ہے اور سن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو۔ داڑھی منڈانے والا جو بار بار منڈاتا ہو فاسق ہو جاتا ہے۔ کسی نے مجھے رقم دی تھی کہ کبوتروں کو دانا ڈال دینا، بالکل ڈالیں، لیکن ایسی جگہ جہاں پاؤں نہ آئے۔ یہ بھی کہا تھا کہ قرآن پاک لے کے رکھ لینا، وہ بھی رکھ دو، قرآن لے لو اور یہاں جو قرآن کا دفتر ہے اس میں جمع کرا دو۔ بہرحال دہشت گردی مجاہدین نہیں کرتے، مجاہدین جہاد کرتے ہیں۔ دہشت گرد وہ ہیں جو فساد کرتے ہیں، ان میں اور ان میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ مجاہدین کفر کے خلاف لڑتے ہیں، دہشت گرد مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ طواف کرنے سے ایک غلام خرید کر کے اس کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ریمنڈ کوئی جگہ کا نام ہے، مجھے کیا پتا کیا معنی ہے۔ اشراق وہ ہوتا ہے جب سورج نکلنے کے بعد تھوڑا چڑھ جائے، وہ اشراق ہے۔ پھر جب 9-10 بج جائیں تو پھر چاشت کا وقت ہے۔ اب وابین کہتے ہیں جو مغرب کے بعد نوافل پڑھی جائیں۔ دوران سفر مرد کو سونے کی انگوٹھی پہننی جائز ہے، بالکل حرام ہے۔ یہ تو لوگوں نے بہانہ بنایا ہوا ہے نا جی، انگوٹھی ہوگی ضرورت پڑے گی تو بیچ لیں گے۔ اب جناب آپ ٹریول چیک ساتھ رکھ لیں، آپ ATM کارڈ ساتھ رکھ لیں، انگوٹھی پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں جہاں چاہیں پیسے نکال لیں۔ یہ بہانے بنانے کا کیا مطلب ہے؟ سونا حرام ہے بس۔ حرم شریف میں صفائی کرنے والے جو جوتے پڑے ہیں ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں تو کیا کریں؟ تم جو رکھ کے چلے جاؤ، تمہیں حرم کی صفائی کا خیال نہ ہو، وہ کیا کریں؟ آپ اس کا حل ان کو بتا دیں۔ عمرہ زندوں کے نام پہ نہیں کیا جاتا، جو حضرات فوت ہو گئے ان کے لیے کریں۔ اگر کسی نے عمرہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچایا وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے دلوں میں نماز پڑھیں، طواف کریں، غلط خیالات پیدا ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ جب اللہ نے ہمیں معاف کیا ہے تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو خیالات آتے ہیں یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جن کے اندر ایمان نہیں ہوتا وہاں ڈاکو آتا ہی نہیں نا۔ ڈاکو وہاں آتا ہے جہاں ایمان ہے۔ جو خیالات آتے ہیں آنے دو۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ عبادت کرو چاہے ریا کر رہے ہو، پہلے ریا ہوگا، پھر عادت ہوگی، پھر وہ خود بخود عبادت بن جائے گی۔ ہمارے دلوں میں غلط خیالات آتے ہیں، بھی کوئی نہیں، معاف ہے۔ زمزم میں دوسرا پانی ملا کے لوگوں کو دیں، یعنی اس کو بھی 2 نمبر کرنا چاہتے ہو؟ عادت ہے نا، ہر کام 2 نمبر، دوائیں بھی 2 نمبر، کھاد بھی 2 نمبر، فصل بھی۔ زمزم کو زمزم رہنے دو، تھوڑا دے دو۔ ویسے کوئی مشکل نہیں، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ اپنے ساتھ 5 لیٹر لے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو زمزم زیادہ لے جانے کا شوق ہے، آپ کل 200 لیٹر جا کے کل کو بک کر دیں، وہ وہاں پہنچ جائے گا۔ اب تو پاکستان میں بھی ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی، کراچی میں بھی ماشاءاللہ دکانیں بنائی ہیں، انتظام کیا ہے کہ وہیں بھی آپ کو زمزم دے سکتے ہیں، وہیں آپ کو اسلامی عبایا، اسلامی پردہ، تسبیح، یہ تمام نمازیں، جہاں نمازیں، ہر چیز مل سکتی ہے۔ میں اخبار میں پڑھا اللہ والا، اکثر خواتین دوسرے گروپ کے ساتھ عمرے کے لیے آتے ہیں جن کے محرم نہیں ہوتے، ان کا آنا بالکل ناجائز ہے۔
میں عمرہ کر رہا تھا، خارش ہوئی، میں نے بے دھیانی میں وہ جگہ کھجائی تو بال گر گیا، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بال گر جائے کوئی جرمانہ نہیں ہوتا۔ خود بخود بال نہ توڑو، خود بخود بال نہ کاٹو، بے دھیانی میں ٹوٹ گیا، ویسے گر گیا، ہاتھ لگایا گر گیا، وضو کیا خلال کیا گر گیا، کوئی بات نہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ اس بلد الامین کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو یہود اور ہنود اور روافض کے فتنوں سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کی لڑکیاں ہیں ان کے خاص اور اچھے رشتے نصیب فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جو تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، تحفیظ ہے، تبلیغ ہے، دعوت، سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔